السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جملہ اسمیہ کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے جملہ اسمیہ مثبت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے بیان میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جملہ اسمیہ منفی یعنی نیگیٹو اور استفہامیہ یعنی انٹروگیٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ دو مثالیں جملہ اسمیہ مثبت کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو منفی یعنی نیگیٹو بنانے کے لیے ان پر ما یا لیسا داخل کرنے سے جملہ اسمیہ مثبت منفی میں بدل جاتا ہے۔ پہلے جملے پر پہلے ہم ما داخل کریں گے۔ جملہ اسمیہ مثبت کو منفی بنانے کے لیے شروع میں ما لگاتے ہیں اور اس کی خبر پر حرف جر با کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب کسی اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی خبر مجرور ہو جائے گی۔ تو زید قائم کو ہم نے منفی بنایا تو وہ ہو گیا ما زید بقائم۔ اس با کے اس حرف جر کے کوئی اضافی معنی نہیں لیے جاتے، لیکن جب جملہ اسمیہ کو مثبت سے منفی بنایا جاتا ہے تو اس کی خبر پر حرف جر با کو داخل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا زید قائم تھا، یعنی زید کھڑا ہے، اس کو ہم نے منفی بنایا تو ما زید بقائم، یعنی زید کھڑا نہیں ہے۔ ما کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی بتایا خبر پر حرف جر با داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے۔ اب ہم اس کو اگر منفی بنائیں گے یعنی گھوڑا چھوٹا نہیں ہے یہ بنائیں گے تو اس کے لیے اس پر لیسا الفرس، اب یہاں پر حرف جر با داخل کریں گے اور خبر کو مجرور کریں گے۔ الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے، اس کا ہم نے منفی یعنی نیگیٹو بنایا تو یہ کیا ہو گیا؟ لیس الفرس بصغیر۔ جب معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ اس سے مل کر آتا ہے، اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ جو الف ہوتا ہے اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل ما قبل سے ملنے کی صورت میں، یعنی جو اسم معرف باللام ہو اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو اگر اس سے ملا کر پڑھا جائے گا تو حمزۃ الوصل کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ جیسے پہلے یہ الفرسو تھا تو اب لیسا داخل ہونے کے بعد لیسا الفرسو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لیس الفرسو پڑھا جائے گا۔ سین کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہ الف کے اوپر کا زبر ختم ہو جائے گا۔ الفرسو صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے، اس کا منفی ہوا لیس الفرسو بصغیر، گھوڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور دیکھ لیجئے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اور اللہ نہیں ہے غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں سے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہاں اس کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال ہوا اور اس کی خبر پر حرف جر با داخل کیا گیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی یعنی نیگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب ہم جملہ اسمیہ استفہامیہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جملہ اسمیہ کو استفہامیہ یعنی سوالیہ
جس کو انگلش میں انٹروگیٹو کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو یہاں کچھ مثالیں جملہ اسمیہ مثبت کی لکھی ہوئی ہیں. ان کو اگر استفہامیہ یعنی انٹروگیٹو بنانا ہو تو اس کے لیے ان کے اوپر حرف استفہام داخل کرنا پڑتا ہے. حرف استفہام ایک تو ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل. یہ حروف استفہام یہ دو ہی ہوتے ہیں، حمزہ اور حل. ان کو انگلش میں انٹروگیٹو پارٹیکل کہا جاتا ہے. حروف استفہام صرف دو ہوتے ہیں، یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل صرف دو ہوتے ہیں. ان کو داخل کرنے سے جملہ اسمیہ انٹروگیٹو یعنی استفہامیہ یعنی سوالیہ بن جاتا ہے. پہلی مثال ہے زید حسن، یعنی زید خوبصورت ہے. زید حسن، زید خوبصورت ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ کیا زید خوبصورت ہے تو اس کے لیے اس پر حرف استفہام یعنی حمزہ لگانا پڑتا ہے. ازید حسن، کیا زید خوبصورت ہے. یہ اب انٹروگیٹو بن گیا، سوالیہ بن گیا. اسی طرح دوسری مثال میں ہم دیکھیں تو الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے، لڑکا موجود ہے، حاضر ہے. اس کو اگر ہم استفہامیہ بنائیں گے تو اس پر حل لگائیں گے، اور حل جب لگائیں گے تو اس کو الولد سے کس طرح ملایا جائے گا اس بات کو سمجھ لیجئے. کوئی لفظ جو ساکن ہو، جس کے آخر میں جزم ہو، ساکن ہو، اس کو اگر اس کے بعد والے لفظ سے ملایا جاتا ہے تو عموماً اس کو زیر لگا کر ملایا جاتا ہے. اور جیسا کہ ابھی بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے. کوئی لفظ، کوئی اسم جب معرف باللام ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ سے اس کو ملا کر پڑھنا ہو تو یہ حمزۃ الوصل، یہ جو الف ہوتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف کو لام سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ حل الولد حاضر، کیا لڑکا حاضر ہے. حل کیونکہ ساکن ہے، ساکن کو زیر لگا کر ملاتے ہیں، اس لیے یہاں پر زیر آ گیا، اور حمزۃ الوصل تلفظ سے ساقط ہو گیا. الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے. حل الولد حاضر، کیا لڑکا حاضر ہے. یہ بھی استفہامیہ ہو گیا. تیسری مثال السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے. سمک مچھلی کو کہتے ہیں اور ماؤن پانی کو کہتے ہیں. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے. یہاں زیر آیا ہے حرف جر فی کی وجہ سے. اس کو استفہامیہ یعنی سوالیہ یعنی انٹروگیٹو بنانے کے لیے حل لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی حل کے لام کو مجرور کر دیں گے اور اس کا زبر ختم ہو جائے گا. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے حل السمک فی الماء، یعنی کیا مچھلی پانی میں ہے. حل السمک فی الماء، کیا مچھلی پانی میں ہے. تو حل لگانے سے اور حمزہ لگانے سے جملہ اسمیہ استفہامیہ بن جاتا ہے، سوالیہ یعنی انٹروگیٹو بن جاتا ہے.